اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والنظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب سے درخواست کروں گا اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائیے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. درود پڑھنے محمد ماہ مبارک شعبان اور اس مہینے کی مبارکبادیں مفصل اور خاص کر اس حسن اتفاق کہ آج 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن، کل حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن، گزرا ہوا دن جناب زینب سلام علیہ کی ولادت کا دن. تو یہ ساری مبارکبادیں زمانے کے امام کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں. رہبر معظم، قائد محترم، علماء کرام اور آپ سب مومنین اور بعد میں جو مومنات سنتی ہیں ان کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہم سب عیدی کے عادی ہیں. اس آج اور ان عیدوں میں ہمیں بہترین عیدی عطا فرما دے، ہمارے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے اور جب تیری بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہو کر جو دعا مانگتے ہیں انہیں قبول فرما. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی، نہیں معلوم کتنا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں کہ جب بھی رسول اور آل رسول کی بات آتی ہے تو ہمارے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ میں ہر دفعہ دہراؤں گا اور مجھے اس کے دہرانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرے لیے افتخار ہے کہ ہم آج اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے تو نے ہمیں در اہل بیت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پالنے والے سید الشہداء جیسا سردار عطا کیا. اس کو آپ دیکھیں، ایک جملہ ہے، ایک محمد حسین آزاد نے فرمایا تھا، کس نے فرمایا تھا کہ قدر نعمت بعد زوال. جب نعمت چلی جاتی ہے تب انسان کو قدر آتی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے لیے نعمت کی قدر کو بار بار زندہ رکھنے کے لیے کبھی ولادتیں آ جاتی ہیں، کبھی شہادتیں آ جاتی ہیں اور ہم غافل نہیں ہوتے، لیکن ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کے نظام کو اس طرح سے اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ ہم غافل ہونے جاتے ہیں اور ہمیں غفلت سے نکال دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو لے لے اور صرف ایک یہ نعمت دے دے، ہمیں قبول ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام عرفہ کے دن کی دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے یہ جملے کافی نہیں ہیں ان کی معرفت کے لیے؟ پالنے والے، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ جملہ کربلا کی تفسیر ہے کہ پھر کربلا کے بعد
کوفہ میں جناب زینب کا بیان، کیونکہ کل ان کی ولادت تھی، ان کا جملہ بیان کروں گا کہ کربلا میں آج جو دعا آئی ہے اس دعا کو پڑھیے گا امام علیہ السلام کی. وہ دعا ہے کہ جب آخر وقت میں سید الشہداء نے دعا پڑھی تھی کہ اللہم انت متعالی المکان، اے میرے رب تو اس عظمت کا حامل ہے جس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اس کے بعد میں ایک قربانی دے رہا ہوں. وہاں بہن عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر اس جملے کو کہتی ہے، مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، جنازے اٹھائے، شہداء کے لاشیں دیکھے اسیری. اس کے بعد جملہ ہے کہ میں نے اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کہ ہمارے لیے درس ہے کہ صرف واہ واہ اور آہا اور نعرے لگا کے کام پورا نہیں ہوگا. ضرورت پڑے گی تو میدان میں اترنا ہوگا. حسینیت نے اس بات کو واضح کر دیا، یا حسینی ہو یا حسینی نہیں ہو. اگر حسینی ہو تو اگر اندر بیٹھ کے بات کرنی پڑے تو اندر بیٹھ کے بات کریں گے، اور اگر میدان میں نکلنا پڑا تو میدان میں نکل کے بتائیں گے کہ کس طرح سے حسینیت کے پرچم کو بلند کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، میں پھر اس بات کو واضح کر دوں کیونکہ مسئلہ اہم ہے کہ ہم نے اگر ترمیمی بل کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو اس لیے آواز نہیں اٹھائی ہے کہ 19، 20، 21 رمضان میں مجالس ہوں گی تو مشکلات ہوں گی، محرم و سفر میں مجالس ہوں گی تو مشکلات ہوں گی. اب تک کیا مشکلات نہیں تھی جو اب مشکلات ہوں گی؟ اس محرم سے پہلے والی ایف آئی آر ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، مجھے جواب چاہیے اس کا. لیکن جن پہ ایف آئی آر کٹی وہ مجھ سے گلہ نہیں کرتے، مولانا ابھی تک ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی، شکایت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر ایف آئی آر کٹی، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے. لیکن ان لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایف آئی آر ختم کیے بغیر کچھ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ تم قیامت میں جناب زہرا کو کیا جواب دو گے کہ ایف آئی آر ختم نہیں کروائیں اور تم نے ان کا سپورٹ شروع کر دیا. تم اپنے کام کو جانو، ہم اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں. عزیزان گرامی، میں پھر عرض کروں، ترمیمی بل کے خلاف آواز اٹھانا کسی مکتب کے خلاف آواز اٹھانا نہیں ہے. ترمیمی بل کے خلاف آواز اٹھانا اسلام دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ ترمیمی بل کو تم پاس کروا لو، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ توہین کا ارادہ ہی نہیں ہے، توہین کی خواہش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے جو بزرگان ہیں ان کی زندگی کی اتنی چیزیں ہیں کہ ادھر کی باری ہی نہیں آتی نا. لیکن ہم اپنے بزرگوں کی بات کریں. اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ بدر کے ہیرو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ اس ہیرو نے آدھے کفار قریش کو مارا، اور اگر کل کو کوئی میرا جوان اٹھ کر کہے کہ جو بھی لشکر اسلام کے خلاف بدر میں لڑنے آیا تھا اس پہ لعنت ہو، تو میں کیا کہوں؟ یہ توہین ہو جائے گی. گھبرا رہے ہیں نا؟ سوال تو بنتا ہے، وضاحت تو کروں گا نا، پوچھوں گا. تو میں اپنے بزرگ کی، اسلام کے بزرگ کی بات کروں تو آپ کو توہین محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم صرف اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں 3 شعبان کو آفیشیلی ہمیں جواب دیا جائے. ولادت کے دن یہ جملے مجھے بولنے تو نہیں ہوتے، لیکن میں کیا کروں، مکتب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کتنا عرصہ گزرا تھا رسول اکرم کے وصال کو؟ 10-11 ہجری. اور کربلا کب واقع ہوئی؟
61 ہجری. کل رات قرآن سینٹر کے بیان پر کسی نے مجھے کہا کہ مولانا امام حسین کا تذکرہ کرے. میں نے کہا حسینیت کا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ حسینیت نے، امام حسین علیہ السلام نے حسینیت کے ذریعے ہمیں زندہ کیا. امام حسین کی ولادت ہے، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے کہ وہ کیا واقعات ہوئے ایسے کہ 50-51 سال کے اندر، سوال لے کر جائیے نا، الٹی سیدھی باتیں لے کر جاتے ہیں، یہ لے کر جائیں نا. صرف ہمیں کوئی اتنا بتا دیں کہ جس کی ولادت پر رسول اکرم نے آنسو بہائے. اور بیٹی نے پوچھا بابا حسین کی ولادت پر؟ کہا جبرائیل نے ابھی بتایا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. سوال پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جواب دینا اس کا فرض بنتا ہے. یا تم حسینی ہو یا حسینی نہیں ہو. جب حسینی نہیں ہو تو یزیدی ہو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ 50 یا 51 سال کیا ہوتے ہیں؟ جس اسلام کو قیامت تک جانا تھا، اس اسلام میں 50 سال کے اندر نواسے رسول کو ذبح کیا گیا. جواب دو نا. یعنی جو اسلام قیامت تک کے لیے آئے وہ 50 سال کے اندر اسی رسول کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا، وہی رسول جس کے بارے میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہی رسول کہ جس نے امت کی ہدایت کے لیے اتنی زحمت کی کہ میرے حبیب کیوں اتنی زحمت، اپنے آپ کیوں اتنا درد رکھتے ہو؟ اور اجر رسالت مودت فی القربہ، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کوئی بتائے کوئی بھی قربہ میں شامل ہو یا نہ ہو، حسین ابن علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر حسین ابن علی شامل ہیں تو کیا وجوہات بنی؟ چھپاؤ، ڈھانپو، جس کو تم کو رضی اللہ کہنا ہے کہو، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کے جو بھی اسباب ہیں اس کو بیان تو کرو. حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب ہیں ان کو بیان تو کرو. کیا ہو گیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھانے والوں کو تم یہ کہہ کر کہ جناب ان کے اختلافات تھے تو وہ ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اکرم پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی؟ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. قرآن مجید کھولیے، تفسیر کھولیے، جو دیکھنا ہے ریفرنس دیکھیے. کیا مولا کائنات کے علاوہ کوئی نفس بن کر گیا تھا رسول اکرم کا؟ اور اگر نفس رسول بن کر جاتا ہے تو کیا نفس رسول کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کہہ کر کہ جناب اس زمانے کے واقعات ہیں ان کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو چھوڑ دینا چاہیے تو پھر کل آپ آ کے کہیں گے کربلا بھی چھوڑ دو. پھر تم آ کے کہو گے علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو، وصی رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، وہ خلیفۃ بلا فضل کہنا چھوڑ دو. نہیں، اتحاد بین المسلمین قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹیں. اگر تمہیں اتحاد نہیں پسند ہے تم کہہ دو، ہم تو اسلام کی خاطر. میں نے کل رات بھی بیان کیا، آج پھر بیان کرتا ہوں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اس بل کی وجہ سے مکتب تشیع کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کبھی گھبرائے نہیں ہے. اس بل سے اسلام پر آنچ آئے گی، اس بل سے شان رسالت پر آنچ آئے گی، اس بل سے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ازواج مطہرات پہ آنچ آئے گی، اس بل سے اصحاب کرام پر آنچ آئے گی. اور پھر وہ لوگ خوش ہوں گے جو نہ تمہارے سے خوش ہوتے ہیں نہ ہمارے سے خوش ہوتے ہیں. تم چاہتے ہو
10 سال بعد کی تصویر میں آج آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں. 10 سال بعد کیا بل پاس کر لو, چلو کوئی مشکل نہیں. یہی ہوگا نا اگر کسی نے زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو واقعاً توہین ہے, ابھی بھی سزا ہوتی ہے. ہم نے تو نہیں روکا, تو 3 سال کی 10 سال کر دو, عمر قید کر دو. اگر کسی نے واقعاً مسلمانوں کے درمیان خیانت کی ہے تو ڈالو اندر. لیکن جب تم ہمیں اسلام کی تاریخ بیان کرنے سے روکو گے تو تم مجھے ممبر پہ روک سکتے ہو, یوٹیوب پہ روک سکو گے, انسٹاگرام پہ روک سکو گے, خلاصہ کہوں سوشل میڈیا پہ روک سکو گے؟ نہیں روک سکو. آج دیکھیں, مجھے پسند نہیں ہے مثال دینا, لیکن آج میری پاک فوج کے خلاف یوٹیوب پہ کیا نہیں چلتا ہے, اچھا نہیں لگتا, جیسے کہ ہمارے ملک کا دفاع کرتا چل رہا ہے نا. تو کل جب یوٹیوب پہ آپ کی کتابوں سے وہ چیزیں لا کر بیان کی جائیں گی جس سے واقعاً شان رسالت میں اچھی چیزیں نہیں آئیں گی سامنے, جس سے واقعاً ازواج کرام, دیکھیں جو بھی چیزیں تھیں حضور اکرم کی ناموس ہیں. جنگ جمل کے بعد مولا کائنات نے باقاعدہ طور پر ایک فوج تیار کی اور جناب عائشہ کو, جو کہ جنگ جمل میں حدیث پر تشریف فرما کر آئی تھیں, باقاعدہ احترام کے ساتھ واپس بھیجوایا کہ جو بھی ہے ناموس رسول, سنبھال کے لے جاؤ. اور محمد ابن ابی بکر سے کہا کہ سنبھال کے لے جانا اپنی بہن کو, اس لیے کہ ہے تو ناموس رسول. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعات آپ کتابوں سے مٹا سکیں گے؟ کیا صفین میں حضرت عمار یاسر کی شہادت کو ملا قرار نہیں دیا گیا, یا عمار تقتلک الفیۃ الباغیہ؟ جو تفسیر کرتے ہو کرو. عزیزان گرامی, میں پھر عرض کروں, انشاءاللہ تو جو ذمہ داران ہیں اس وقت حکومت پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بات کو سمجھا ہے. لیکن بعض مرتبہ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جس سے بعض نقصانات ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ بل کے پاس ہونے کی صورت میں بھی نہ مکتب کو نقصان ہوگا, نہ مکتب کے پیروکاروں کو نقصان ہوگا. اور انشاءاللہ اس سے کہ اسلام ہمارے پاس امانت ہے, ہم اسلام کو بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اے حسین ابن علی, آپ کی ولادت کے دن قسم کھاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, بل پاس ہو یا نہ ہو, ہم مکتب پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کچھ ہو یا نہ ہو, ہم شان رسالت میں کمی نہیں آنے دیں گے. جو ناموس رسالت ہے اس میں کمی نہیں آنے دیں گے, لیکن ناموس مصطفیٰ پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ میرا اور آپ کا ولادت کے دن سید الشہداء سے عہد ہے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجلسیں ویسے ہی چلیں گی, ممبروں پر ویسے ہی فضائل و مصائب اہل بیت نوحے ویسے ہی چلیں گے, بدتمیزی نہیں ہوگی. اور اسلام پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو مل کر دفاع کریں گے. پالنے والے ہم سب کو عیدی عطا فرما, پالنے والے ہمارے دلوں کو راضی فرما دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے, ہمارے اسیروں کو خاص کر مولانا نازل تقوی کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. پالنے والے گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیرے علاوہ کس کے سامنے ہاتھ دھو, اور تیرے حبیب اور اس کی آل کے علاوہ کس کا واسطہ دے. پالنے والے وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے. پالنے والے وہ عطا کر جو ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے ضرورت ہے. پالنے والے جو دین کی خدمت کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ملک بہت پیارا ہے, اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسلوں کو اچھی طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بیٹیوں کے رشتے فراہم فرما. ولادت امام حسین کے دن جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. پالنے والے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. موت کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قرار دے.
پلے پلے جیے تو حسین حسین کرتے جیے، مرے تو حسین حسین کرتے مرے، اور قیامت میں بھی حسین حسین کرتے ہمیں زندہ فرمانا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اتوار کو سیون شریف کی بارگاہ میں درگاہ میں شہدائے سیون کی برسی منائی جائے گی، اور انشاءاللہ سندھ بھر سے بھرپور اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع کے ذریعے ان لوگوں کو پیغام دیا جائے گا جو سمجھتے ہیں کہ قوم تتر بتر ہے، جو سمجھتی ہے کہ قوم متفرق ہو چکی ہے، جو سمجھتی ہے کہ قیادت کمزور ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حسینیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور شہداء سے یہ وعدہ کیا جائے گا کہ انشاءاللہ وقت پڑا تو ہم بھی اپنی جان دیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ سیاسی مسائل میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت سوچ بچار کے قدم رکھنے کا وقت ہے، اس لیے کہ ہمارے مفادات ہمارے مکتب سے وابستہ ہیں، ہمارے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں۔ جہاں پر بھی مکتب کے مسائل کو حل کیا جائے گا وہاں پر ہم سوچیں گے کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے۔ ہمارے لیے سوال ہے کہ درود شریف میں پارلیمنٹ میں اضافہ کیا گیا، لوگ کیوں خاموش رہے؟ نصاب میں الٹی سیدھی چیزیں ڈالی گئیں، لوگ کیوں خاموش رہے؟ زیارت عاشورہ پر واقعات ہوئے، لوگ خاموش رہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر کٹی، لوگ خاموش رہے۔ اس کے بعد اور بہت سے مسائل ہوئے جس کی بیان کرنے کی مجھے یہاں پر اجازت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ خاموش رہے۔ ترمیمی بل پر بھی ٹھیک ٹھاک خاموشی نظر آئی۔ ہم اپنے مکتب کا سودا نہیں کریں گے، ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہمیں سابقہ ریکارڈ کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وعدہ کرے گا کہ ہماری عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش، محدود کرے گا نہیں، محدود کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ سلیبس میں الحمدللہ بہتری آ رہی ہے، پنجاب کا مسئلہ ہے اس کو حل کر رہے ہیں۔ درود شریف کے بارے میں بھی الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا بالکل صحیح موقف دے دیا ہے، لیکن میں تمام طاقتوں کو، تمام ارباب اختیار کو یہ بتا دوں کہ مکتب تشیع اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو تمام پارٹی کے افراد پرچم عباس علمدار کے نیچے آتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم پارٹی سے پہلے عباس علمدار کے پرچم کے نیچے حسین سے وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے کہ جب وقت آتا ہے، اور میں کہوں گا کہ اب وقت آیا تھا تو نہ صرف شیعہ ذمہ داروں نے بلکہ اہل سنت کے ذمہ داروں نے بھی بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو، اتحاد بین المسلمین کو یا کسی بھی مکتب کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان کی زیادہ فکر کرتے ہیں، ہم اتحاد بین المسلمین کی زیادہ فکر کرتے ہیں، ہم اسلام کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس کا خیال کریں، لیکن مکتب کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکتب کا جوان بیدار ہے، مکتب کا جوان بیدار ہے، مکتب کی بیٹیاں بیدار ہیں، اور مکتب کا دفاع کرنے کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ پچھلے ہفتے کوتاہی رہی اور ترکیہ اور شام کے زلزلے کی طرف صرف دعا کی اور بیان نہیں کیا، ہمارے لیے واقعاً افسوس کا مقام ہے، لیکن قدرتی آفات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے
دعا کریں کہ پالنے والے جس طرح سیلاب میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں، ترکیہ میں لوگ زلزلے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، شام میں جس طرح سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں زلزلے کی وجہ سے، پالنے والے ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ لیکن یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، اگرچہ کہ طیب اردگان کی بہت سے اقدامات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اسرائیل کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں اور نہ رکھ سکتے ہیں، چاہے کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اگر کسی کی اچھی بات ہے تو بیان کرنی چاہیے۔ طیب اردگان نے باقاعدہ طور پر تحقیقاتی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ چیک کریں کہ جو بلڈنگیں گری ہیں ان بلڈنگوں میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا ان مواد کی کوالٹی کیسے تھی، آیا ان بلڈنگوں کو زلزلے سے بچنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ایک حد تک زلزلے سے بچا جا سکے۔ پھر آگے کی بات تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ آپ کو اب جب زلزلہ نہیں آیا ہے ابھی سے کراچی کی بلڈنگوں کو چیک کرنا چاہیے۔ بڑی بات تو نہیں کرتا اور اللہ کرے میرے منہ میں خاک، کراچی کی کم از کم آدھی بلڈنگیں بالکل گتے کے طور پر بنائی گئی ہیں۔ کراچی کی آدھی بلڈنگیں گتے کی جیسی بنائی گئی ہیں۔ یہ اصل جو زلزلے کی 6+ اسکیل ہوتا ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو سید عبداللہ شاہ غازی کی برکتیں ہیں کہ کبھی طوفان نہیں آتا، کبھی سیلاب نہیں آتا، کبھی اس طرح کی زلزلے نہیں آ جائے۔ کیجئے فاتحہ پڑھائے، مت اگنور کیجئے۔ عجیب لوگ ہیں ہم بھی، برا مت مانیے۔ یہی عبداللہ شاہ غازی ایران میں ہوتے تو بس کر کے ٹیکسی کر کے اس شہر میں جاتے جہاں پر ان کا مزار ہے، اس لیے کہ امام کی اولاد میں یہاں برابر میں ہے اور فاتح کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ذہنیت اچھی نہیں ہے۔ یہ امام کے نمائندے ہمارے پاس ہیں، جائیے ان کے پاس جا کر توسل کیجئے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، آپ توسل کر کو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب سے ہمارا آپ کا وعدہ کہ ہو سکے تو مزار پر بھی جائیں گے، نہیں ہو سکے جب وہاں سے گزریں گے تو ان کو سلام بھی کریں گے اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد گرامی، فلسطین پہ اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ ناقابل تصور ہیں۔ خبریں دی نہیں جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی ہیں، لیکن اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کاش ہمارے جوان کوئی تھنک ٹینک بنائیں اور پھر تمام پزلز کو ایک ساتھ رکھیں۔ پاکستان میں یہ صورتحال، ہندوستان کی وہ صورتحال آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین تھے اور جس نے ہاتھ رنگین کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جھٹکے میں $100 ارب کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی، جیسے کربلا کے شہیدوں کے جتنے قاتل تھے سب کا جو حشر ہوا، تو اڈانی اینڈ کمپنی کا بھی یہی حشر ہوا۔ اور میں بتا رہا ہوں اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیش ڈیلنگ رکھتا ہے۔ میں فلسطینیوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ دعا ہم ضرور کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کشمیریوں کی مشکل کو آسان فرما دے، اس لیے کہ اور بالکل کشمیر بھی بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ تو اگر کوئی تھنک ٹینک ہمارے جوان آپس میں بیٹھ کر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہر ہفتے انڈیا میں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ترکی کا زلزلہ اور شام کا زلزلہ کیا ہے، اسرائیل اور فلسطین میں اس میں کیا ہو رہا ہے، پوٹن نے جو اعلان کیا ہے کہ میں واقعاً اس پہ بھی یقین نہیں کر رہا ہوں، پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نیوکلیئر جو ہماری ٹریٹی ہے USA کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اثرات کہاں جائیں گے۔ یوکرین جنگ کیوں شروع کرائی گئی ہے، پاکستان یوکرین جنگ میں کیا حصہ لے رہا ہے، افغانستان، یعنی یہ پوری ایک سائنس ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے اور سمجھ کر اپنی آئندہ کی اسٹریٹجی کو بنانا ہمارے لیے ضروری۔ مولانا ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن توجہ رکھنا، العالم بزمانہ لا یحجمہ اللوابث، جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے اپنی بچت کے انتظامات کر سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، ہم کم از کم موقف تو دے سکتے ہیں، ہم کم از کم ہوشیار تو کر سکتے ہیں۔
اب تقریباً 13-14 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں آتا ہوں. ابتدا میں مجھے نہیں احساس تھا، میں آپ کو کوئی احسان نہیں جتا رہا ہوں اور اپنی بڑائی نہیں کر، ابتدا میں مجھے نہیں احساس تھا، لیکن آہستہ 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 ایک بار مجھے کہیں فرشتوں نے بلایا چائے پہ اور عزت سے بٹھایا اور بلا کے مجھ سے باتیں کی کہ مولانا ہم آپ کا جمعے کا خطبہ پورا مانیٹر کرتے ہیں. میں نے کہا میری حیثیت کیا میرے جمعے کا؟ کہا نہیں، آپ کے جمعے کے خطبے میں بہت سے نکات اہم ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. میں نے کہا میری ماں ہے، یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، اس نے مجھے بڑا کیا. 30 سال پہلے، 28 اور 30 سال پہلے کینیڈا میں مجھے کہا مولانا اس فارم پہ سائن کر لیجیے آپ کی امیگریشن ہو جائے گی. میں نے کہا میں پاکستان کا ہوں، پاکستانیوں نے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں پاکستانی جاؤں گا اور آج مجھے فخر بھی ہے اور شکر بھی ہے کہ میں اس ملک میں ہوں. تو آپ لوگوں کی برکت سے پیغام یہاں سے بعض مرتبہ آپ کے مجھے میسیج آتے ہیں مولانا اس بات کا یہاں بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. یاد رکھیے گا سورہ قل ہو اللہ جب نازل ہوئی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے کوئی میں وہ تکبر والی بات نہیں کر رہا. تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھ سک رہے. فرمایا تم ظرف ہو، یہ سورہ اس جگہ جائے گا جس زمانے میں لوگ آئیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے. نہیں معلوم ہم آج سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے، لیکن اسی طرح سے آپ ہمارے لیے ظرف بنتے ہیں، ہمارا پیغام لے کر جاتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری ذمہ داری سے بات کروں، کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جائے جس کے بعد مجھے ہو کہ نہیں یہ میرا جملہ، اور اگر کبھی ہوتا ہے تو میں باقاعدہ آ کر معذرت کرتا ہوں کہ اس جملے میں میرے سے یہ کوتاہی ہوئی تھی. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. اگرچہ کہ نظریے کے طور پر ابھی بھی میں آمادہ نہیں ہوں، لیکن جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں یہ ظہور کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان حالات کو اور پختہ کر کے ایک دم سے ایسا زمانہ آئے کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے اور ہم امام کا دیدار کر سکیں. درود پڑھ دیں محمد. مومنین اور مومنات جو بعد میں سنیں گی، غافل مت رہیے. ماہ شعبان ہے، ماہ دعا ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ صدقہ ہے. یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اگر آپ نے آپ کو روحانی طور پر روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے نماز شب پڑھیں، اس لیے کہ اب ماہ رمضان میں داخل ہونے زندگی رہی نہ رہی کیا پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اگر آج تیاری کی نیت کریں گے تو ثواب ہمیں ضرور. اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آمادہ کیجئے تاکہ روحانیت کے طور پر ہم مضبوط ہو سکیں. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو روا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. جہاں مومن مومنات ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. بلاؤں کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. بہت سے لوگ بیمار ہیں، 3 شعبان کا دن ہے، امام حسین کا واسطہ ان کو شفاء کامل عطا فرما دے. ہمارے اسیروں کو بھی آزاد فرما دے. ہمارے مرحومی شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. مراج عظام، رہبر معظم، قائد محترم، ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے گھر کو آباد فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. آج یہ ہاتھ جب اٹھے ہیں قبلہ رخ وضو کر کے، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، یا جناب زہرا آپ سے توسل کرتے ہیں، یا جناب رسول اللہ آپ سے توسل کرتے ہیں. بہت سی دلی حاجات ہیں، ان حاجات کو روا فرما دے اور ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.